فرعون کے پاس رہتے ہوئے تمام سہولتیں ان کے پاس میسر ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت، مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، میری بچیاں بڑی پابند ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام اور معزز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مسابقہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع بیان ہے فتنہ ارتداد اسباب و علاج۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے عظیم دولت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی جان، کیا اس کا گھر، کیا اس کے بیوی بچے؟ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ دولت موجود ہے وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے، لیکن جس شخص کے پاس یہ دولت موجود نہیں ہے وہ شخص ناکام شمار کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں سب سے عظیم دولت ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مومن ہوں گے اور راتوں رات کافر ہو جائیں گے۔ رات میں مومن ہوں گے لیکن جب صبح ہوگی تو وہ شخص کافر نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے سے اچھے نیک اعمال کر لیا کرو۔ کقطع اللیل المظلم، یہ فتنے رات کے تاریکیوں سے زیادہ تاریک ہوں گے۔ یصبح الرجل مومنا، مسلمان صبح کرے گا مومن رہے گا، ویمسی کافرا، اور جب شام ہوگی تو وہ شخص کافر نظر آئے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ ارتداد کا فتنہ آج ہمارے ملک، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں کتنے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئے روز یہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے کہ فلاں بچی، فلاں مرد، فلاں خاتون، فلاں عورت کسی غیر مسلم سے شادی کے خاطر بھاگ گئی، دین اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے مرتد ہو گئی۔ کوئی آدمی کچھ پیسوں کے خاطر، کوئی جماعت ان کو تعاون نہ ملنے کے خاطر اسلام سے مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ فتنہ ارتداد آج ہمارے ملک، ہمارے سماج میں کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نمازوں کا پابند ہوں، میری بچیاں بڑی پابند ہے، تو یاد رکھیے تلبیس ابلیس ہے، یہ ابلیس کا لباس ہے۔ جب آگ لگتی ہے، آگ پھیلتی ہے معاشرے میں، جب ایسے فتنے جنم لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مسلمان کا گھر ہے، کون مومن کا گھر ہے، کون شخص عبادت گزار ہے۔ اس فتنے میں اچھے اچھے گھر ملوث ہو چکے ہیں اور بچے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ آج جن بچوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، آج وہ غیروں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، غیر مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت آسیہ کو دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم آیت نمبر 11 میں ان کی مثال دی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ رب العالمین، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، اور فرعون کے عمل سے مجھے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوموں سے میری نجات فرما۔ یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کے پاس رہتے ہوئے تمام سہولتیں ان کے پاس میسر ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کے کچھ اہم اسباب ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان اسباب پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے اہم سبب، جو بچے اور بچیاں کثرت سے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، آج والدین نے ان کی تربیت میں کمی کی ہے، انہیں اسلام کا پابند نہیں بنایا، انہیں اسلام کی دعوت نہیں دی، انہیں توحید کی دعوت نہیں دی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی دعوت نہیں دی کہ اس وقت تک مسلمان رہنا جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوسرا سبب مخلوط نظام تعلیم، اس تعلیم
की वजह से बहुत सारी लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि वह घरों की बहुएं बनी हुई हैं, दूसरी घरों की खिदमतें कर रही हैं। यहाँ तक कि जब हमारे घरों की बहनें वहां पर जाती हैं, वहां पर कुछ दिनों तक रहती हैं, तो उनसे मुकम्मल लुत्फ अंदोज हो जाता है। फिर जब मकसद पूरा हो जाता है, याद रखे उठाकर फेंक दिया जाता है, फिर वो बच्चियां ना घर की होती है ना घाट की। तीसरा सबब, आज वालिदैन ने अपने बच्चों और बच्चियों को आजादाना मोबाइल फराहम कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ना जाने कैसे कैसे ऐप्स आज हमारे घरों की बच्चियां आजादाना तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। चौथा सबब, शादियों को ताखिर से करना और जहेज की डिमांड करना। अगर वालिदैन इस सिलसिले में बेदार ना हो तो फिर ये बच्ची अपना दूसरा आशिक ढूंढने लगेंगी। अब वो इश्क जब बच्चों के अंदर आ जाती है, इश्क की चाहत बढ़ जाती है, तो फिर धर्म और मजहब नहीं देखा जाता, चेहरा नहीं देखा जाता कि ईमान वाला है या गैर मुस्लिम, बस कोई मोहब्बत करने वाला मिल जाए। क्योंकि उम्र निकलती जा रही है, बस यही तकाजा होता है कि बच्चियां बड़ी आराम से निकल जाती हैं। मेरे भाइयों, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि हम अपने घरों की बच्चियों को किताब और सुन्नत के तालीम से जोड़े। जहां पर इज्तिमाआत होते हो, जहां पर प्रोग्राम होते हो, उनको जरूर भी जरूर वहां लाने की कोशिश करें। बहैसियत बाप, बहैसियत भाई, उनकी तरबियत में कोई कमी ना आने दे। दूसरा इलाज यह है कि उनकी सोशल मीडिया की मुकम्मल निगरानी करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को फितने इर्तिदाद से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।